بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیورٹی ہے۔ تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر۔ خط لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا حدود سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط۔ خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ یہ خط میں تھا۔ دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، کہا انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں۔ تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے۔ آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے۔ جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے یا جل گئے ہیں، باضابطہ میزائل داغے گئے، وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا۔ یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیا پورے کے پورے
टैंक उतार दे, मिसाइल दाग दे, शहर के शहर को जला दे। मजे की बात तो यह है कि आतंकवादी नहीं है। हाँ, मजे की बात तो यही है कि वो टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी तो अफगानिस्तान वाले हैं, आतंकवादी तो मुल्क शाम वाले हैं, यमन वाले हैं। दुनिया की इस दोहरी पॉलिसी को महसूस करते हो कभी? मीडिया वालों की जुबान से सुना कि रशिया आतंक फैलाया हुआ है, दहशत फैलाया हुआ है। अरे उसने ना जाने कितनों को हिलाक कर दिया अभी 50 दिन के अंदर। 50 दिन के अंदर भूखे प्यासे लोग हैं वहां पर आज। ये ढकी छुपी बात नहीं, सबकी आंखों के सामने है, लेकिन कोई कहता है इस पर? तो सुपर पावर लोगों की लड़ाइयां हैं, दुनिया इसमें बात करने से भी घबराती है। हाँ, कोई सरकारी कमेंट नहीं करेगा अभी रशिया के बारे में कि तू टेररिस्ट है या तू आतंकवादी है, क्योंकि इनको भी अपने अंजाम की फिक्र है।